نہیں۔ آج شعبدے دکھانے والے، چمتکار دکھانے والے دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں اور ان سے جا کر کہتے ہیں ہمارے دل کا حال بتاؤ، تو شاید کوئی ایسا ہو جو آپ کے دل کا حال تو بتا دے، دل کی بات تو بتا دے، مگر اس کو پورا کرنا اور اس حالت کو بدل دینا یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ لیکن اللہ والوں کو تصرف عطا ہوتا ہے۔ تصرف کے معنی روحانی قوت سے کسی کی حالت کو بدل دینا، تو یہ کمال اللہ والوں کو عطا ہوتا ہے۔ وہ اتنا تصرف فرماتے ہیں کہ چور کو بھی قطب بنا دیتے ہیں۔ تو جس میں یہ کمال ہو پھر وہ عام بندہ نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں اگر نظر دوڑائیں تو ایک شخص جو مالک کہلاتا ہے، آقا کہلاتا ہے، اور ایک ملازم کہلاتا ہے، کیا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ جواب دیجیے گا نہیں۔ ایک پیون ہے، ایک باس ہے، ایک چپڑاسی ہے اور ایک بڑا آفیسر ہے، دونوں کو آپ برابر نہیں مانتے، حالانکہ دونوں انسان ہیں۔ آنکھیں دونوں کے پاس، کان دونوں کے پاس، ہاتھ دونوں کے پاس، بظاہر قد کاٹ بھی ایک ہوگا، مگر آپ رتبے میں دونوں کو برابر مانتے نہیں۔ استاد اور شاگرد کو رتبے میں برابر نہیں مانتے، پیر اور مرید کو رتبے میں برابر نہیں مانتے، تو پھر اللہ والے کو کیسے افضل نہ مانا جائے؟ اس کو جب اللہ والا مان لیا تو اب وہ عام بندہ نہیں ہے، وہ خاص بندہ ہے۔ اور یہ خصوصیت، اس کو فضیلت، درجہ، مرتبت جو حاصل ہے، یہ کیوں حاصل ہے؟ اس کے بارے میں جو ہمیں کتابوں میں رہنمائی ملتی ہے کہ اولیاء 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک فطری، نیچرل، جو ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوتے ہیں، ان کو فطری کہا جاتا۔ دوسرے وہبی، جن کو اللہ کی طرف سے نورانیت، روحانیت، ولایت اور کمال عطا ہو جاتا ہے، وہ وہبی کہلاتے ہیں۔ اور تیسرے کسبی، جو بہت زیادہ عبادت کر کے، نیکی کر کے اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں۔ اور عام طور پر آپ لوگ بھی مانتے ہیں، ہمارے پنجاب کے ایک صوفی کا کہنا ہے کہ ولی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات کی، ایک لکڑی جو ہے اس کو پنجاب والے لکڑ کہتے ہیں، کہ ایک لکڑ ہوتے ہیں، ایک پتھر ہوتے ہیں، اور ایک پتر ہوتے ہیں، پتے کو پتر کہتے ہیں۔ تو یہ پتا خود تیر سکتا ہے، اس پر کسی اور کو رکھ دیں تو اس کو ترا نہیں سکتا۔ پتھر خود بھی نہیں تیرتا، دوسرے کو بھی تیرا نہیں سکتا۔ اور لکڑی وہ خود بھی تیرتی ہے، اس کے ساتھ کچھ اور لگا دیں تو اس کو بھی تیراتی ہے۔ تو آپ معاشرے میں دیکھیں گے تو ایسے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں۔ کچھ ہیں جنہوں نے محنت کی ہے تو صرف خود کو کمال والا بنایا ہے، کسی اور کو صاحب کمال بنانے کا ان کو ملکہ قوت حاصل نہیں۔ اور کچھ یہ ہے محنت تو کی ہے مگر بغیر استاد کے کی ہے، خود ہی پیر بن بیٹھے ہیں، تو وہ نہ خود پار لگے ہیں نہ کسی اور کو پار لگا رہے ہیں۔ ان کی بات وہی ہے جس طرح شاعر نے کہا کہ وہ اپنے لیے کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی
لے ڈوبیں گے۔ تو ایسوں کے ساتھ جو لگتا ہے وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ یہ کاروباری جتنے پیر ہیں اصل میں تو ویسے منگل ہیں وہ، لیکن پیر بنے ہوئے ہیں، ان کا حال ایسا ہی ہے۔ اور جو لکڑ ہے وہ خود بھی تیر رہی ہے، اس کے ساتھ دوسرے بھی تیر رہے ہیں۔ تو ہم اللہ والوں کو مانتے ہیں، مانتے آئے ہیں، انشاءاللہ مانتے رہیں گے۔ پہلے ایک دو باتیں کرنی ہے، پھر مضمون آگے بڑھاؤں گا۔ سوال ہوتا ہے، انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، پھر غلامی کیوں؟ اس کو کسی کا غلام کیوں بنایا جائے؟ یہ پیری مریدی تو آج کل غلامی ہو گئی ہے کہ جناب پیر صاحب کے غلام بن جاؤ، پیر صاحب کی خدمت کرو، بس انہی کے ہو رہو۔ تو انسان تو آزاد پیدا ہوا ہے، یہ تو غلامی کی ایک صورت ہے۔ اعتراض کرنے والے کا اعتراض عالمانہ نہیں ہے۔ اگر کوئی علمی بات ہوتی تو ہر شخص اس کو محسوس کرتا۔ سن لیجئے، یہ کوئی خریدی یا بیچی ہوئی غلامی نہیں ہے، یہ خود اختیار کی ہوئی غلامی ہے۔ اور یہ غلامی وہ نہیں ہے جس کے بعد میں اور آپ کسی نقصان میں ہوتے ہیں، بلکہ اس غلامی کو اصل میں بادشاہی کہنا چاہیے۔ یہ وہ غلامی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اور پھر جب اللہ کی رضا مل جاتی ہے تو بادشاہ بن جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ سنیں، قرآن میں ہے، لوگ پوچھتے ہیں قرآن میں کہیں بیعت کا ثبوت ہے؟ آئیے آیت سناؤں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کی پیروی کرو جو میری طرف لائے۔ اس کی پیروی کرو جو میری طرف، ذرا اونچی، لائے۔ تو جو اللہ کی طرف لے جائے اس کی پیروی کرنے، اس کی غلامی کرنے کا تو قرآن میں ثبوت موجود ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی کہے کہ ثبوت نہیں ہے تو اس نے قرآن کو جانا نہیں۔ ہم یہ بیعت کیوں کرتے ہیں؟ جن کا عرس منا رہے ہیں آپ، حضرت مخدوم سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص ان کا مرید تھا، ایسے ہی ذہن میں خیال آ گیا کہ اس مرید بننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو حضرت صاحب نے فرمایا قبر میں جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا۔ بہت سی چیزیں سمجھانے سے سمجھ میں آتی نہیں، تجربہ ہو جائے یا سامنا ہو جائے، واسطہ پڑ جائے تو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ فرمایا قبر میں جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا۔ وہ چپ ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی۔ جب قبر میں گیا منکر نکیر آئے سوال پوچھنے، اب وہ مشکل میں، منکر نکیروں نے سوال کیا، اس سے جواب بنتا نہیں۔ حضرت صاحب اس وقت مرید قبر میں، حضرت صاحب اپنے آستانے پر مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک چہرے پہ جلال آ گیا، فرمایا کہتا کیوں نہیں ہے کہ میں اشرف جہانگیر کا مرید ہوں؟ اللہ اکبر، یا رسول